تو امام علی مقام نے کیا فرمایا کہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ کچلے چلے جائیں، دبے چلے جائیں، ہر طرح سے حقوق غصب ہوتے چلے جائیں اور آپ اس کے لیے آواز نہ اٹھائیں۔ نہیں، صبر یہ نہیں ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ ظلم کو ظلم نہ کہیں، صبر یہ نہیں ہے کہ تکلیف ہو تو نہ کریں، صبر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حق کو حق نہ کہیں یا اس کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ میں صبر کر رہی ہوں اور میں اب اس اپنے حق کو اگر حق کہوں تو شاید میں بے صبروں کی فہرست میں آ جاؤں۔ نہیں، صبر یہ نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ مسلسل حق کو پہچان کے اس کی پہچان بھی کرائی جائے، ظالم کو پہچان کے اس کی پہچان بھی کرائی جائے اور اپنے مقصد کو نہ چھوڑا جائے۔ صبر یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ظلم سے اٹی ہوئی ہے اور حق پہ رہنے والوں کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ حق پر ثابت قدم رہے۔ صبر یہ ہے۔ صبر یہ ہے کہ اگر تمام اہل مدینہ جمع ہو کے سید الشہداء کے پاس آئیں اور کہے کہ یا حسین یا فرزند رسول، اب تو حکومت شامیوں کے ہاتھ میں ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کو تسلیم کر لیا جائے، تو صابر یہ کہے کہ ہیہات من الذلہ، تو صابر یہ کہے کہ اگر شامیوں کی حکومت کو مان لیا جائے تو پھر خدا کے دین پہ کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو۔ صبر وہ ہے جو کربلا میں سید الشہداء آپ کو سکھا کے جا رہے ہیں۔ یعنی صبر کیا ہے؟ یعنی صبر یہ ہے کہ ظلم کے خلاف مسلسل لڑتے رہو، مسلسل لوگوں کو اس کی پہچان کراتے رہو، مسلسل حق پہ قائم رہو اور اس کے معاملے میں اس کے راہ میں ہر تکلیف کو ثابت قدمی سے سہتے رہو۔ یعنی کیا کربلا میں آہ نہیں ہے؟ کیا بکا نہیں ہے؟ کیا چیخیں نہیں ہیں؟ کیا درد نہیں ہے؟ کیا تکلیف نہیں ہے؟ کربلا میں رنج نہیں ہے، غم نہیں ہے؟ کیا کربلا میں کہیں سید الشہداء نے اپنے جوان فرزند کے لاشے پہ یہ نہیں کہا کہ اے اکبر تیرے جانے کے بعد اس دنیا پہ خاک؟ کیا کہیں کربلا میں سید الشہداء نے اپنے جوان بھائی کے جانے پہ یہ نہیں کہا کہ عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی؟ لیکن وہ صبر کا امام ہے۔ اب آپ کو صبر سمجھ میں آتا ہے؟ صبر کیا ہے؟ یعنی آپ یہ ساری تکلیفیں بھی سہیں، اگر آپ رو سکتے ہیں تو روئیں، اگر آپ چلا سکتے ہیں تو چلائیں، اگر آپ لوگوں میں ظالم کو بے نقاب کر سکتے ہیں تو بے نقاب کریں، لیکن حق کا راستہ نہ چھوڑیں، حق کا راستہ نہ چھوڑیں، حق بات کہیں اور ڈٹ جائیں، پھر چاہے سر بھی کٹ جائے، پھر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مارتے ہیں۔ تو صبر کا مہینہ ہے رمضان، صبر کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنے مقامات صبر آئیں گے۔ ابھی بازاروں میں نکل کے دیکھیے، ٹریفک کے معاملات دیکھیے، یعنی ہر سوار چاہتا ہے کہ اس کی سواری سب سے پہلے اس ٹریفک کو کاٹ کے آگے بڑھ جائے۔ عجیب سلسلہ ہے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ لڑائیاں اس مقدس مہینے میں ہو رہی ہیں کیونکہ صبر نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ گرانی اس مقدس مہینے میں ہو رہی ہے کیونکہ صبر نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیوں؟ صبر سے کیا تعلق ہے گرانی کا؟ یعنی گرانی کا تعلق تو ان لوگوں سے ہے نا جو اپنا فائدہ تھوڑے سے داموں پہ رکھتے ہیں، آخرت کی دنیا کو بھلا دیتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو اپناتے ہیں، آخرت کی زندگی کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ لیکن صبر کا یعنی سلسلہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے گرانی سے۔ یعنی ہمارے ایک استاد ہم سے کہا کرتے تھے کہ بھائی اگر مثال کے طور پہ اس وقت پیٹرول کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھی نہیں تھیں، اور یہ بہت پرانی بات ہے، کہتے تھے کہ اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا تو آپ لوگوں نے ضرور گاڑیوں میں سفر کرنا ہے، آپ سائیکلیں کیوں نہیں چلاتے؟ کتنی بڑی بات تھی۔ یعنی اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا اور انسان سائیکل پہ آ جائے، یعنی خود کو تھوڑی سی مشقت دینے کی بات ہے نا۔ جہاں پیدل سفر کر سکتا ہے وہاں پیدل سفر کر لے، جہاں سائیکل پہ جا سکتا ہے وہاں سائیکل پہ جائے۔ کیا ہوگا؟ سائیکلیں چلانے پہ آ جائے گی دنیا تو کیا ہوگا؟
पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब लोग उसे खरीदेंगे ही नहीं तो ये महंगा करने वाले महंगा करके जाएंगे कहाँ? यानी क्या होगा? बाजार का रूल है, जब सामान ज़्यादा हो जाता है तो उसकी कदर कम हो जाती है, उसकी कीमत कम हो जाती है। अभी माह रमज़ानुल मुबारक में ईद उल फितर के नए डिज़ाइन आए हैं कपड़ों के, और वो सबसे महंगे हैं। हमारा और आपका मसला, अगर हम आज यहाँ सब्र कर लें, ना ख़रीदें नए डिज़ाइन। हाँ, अच्छा है, अहसन है, उम्दा है नए कपड़े पहनना, कुछ थोड़े पुराने डिज़ाइंस पे चले जाएं। मैं आपसे नहीं कह रही कि आप कपड़े पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, यानी आप कम क्वालिटी का कपड़ा ख़रीदना, लेकिन ये सारा खेल न्यू एडिशंस का है। थोड़ा सा उस पर सब्र कर लें, 2 महीने में ये न्यू एडिशन पुराना हो जाएगा, हर नया पुराना हो जाएगा। मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हर नया पुराना हो जाता है। हमारा ये आज का नया दिन कल पुराना हो चुका होगा, तो उस पुराने तक के लिए सब्र कर लें। हर सब्र का सवाब है, सवाब यानी फ़ायदा है, सवाब यानी खुशी है, ठीक है। तो ये सब्र का महीना है। यही जो सब्र है ना, ये मवासात के माने में आपको लेके जाता है। कभी आप किसी की सख्त बात पे अगर सब्र कर लेते हैं, सोचिए कि ना मालूम क्या कैफियत है, ना मालूम किन हालात से गुज़र रहा है, तो ये भी उसकी मदद है। यानी अगर आप फरमाने मासूम